اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الانفال یہ قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 24 اور 25 دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان دونوں آیات میں بھی وہ مرکزی پیغام ہمیں عطا کیا ہے جو تمام تر انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا، جو تمام تر کتابوں کی تعلیم کا مرکز رہا اور جو قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کی بنیاد پڑتا رہے گا۔ دیکھیے، انسان جب تک ذہنی طور پر کسی کو قبول کرے یا نہ کرے، ان دونوں صورتوں میں وہ کوئی کام کرتا ہے یا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کسی کو صحیح مان لے دل و جان سے تو وہ پھر اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر کسی کو غلط مان لے دل و جان سے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک یہ تصور انسان کو واضح طور پر نہیں مل جاتا کہ کس کی بات کو ماننا ہے اور کس کی بات کو نہیں ماننا، وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسے انسان کی طرح ہوگا جس کے سامنے کوئی نہ منزل ہے نہ کوئی راستہ ہے، کوئی اس کا ہدف متعین نہیں ہے، خود بھی الجھا ہوا بکھرا ہوا۔ ایسا انسان اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج کی آیات میں رب ذوالجلال نے ہم سب ایمان والوں کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ گویا کہ مجھ سے کہا گیا، آپ سے کہا گیا اور دنیا بھر کے تمام ان لوگوں سے کہا گیا جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو سابقہ تمام انبیاء اور رسولوں کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، مجھ سے اور آپ سے کہی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لو اور اس کا کہا تسلیم کر لو۔ اس نے جو تمہیں کہا ہے اسے دل و جان سے مان لو اور اس کا جواب دو اپنے عمل کی صورت میں۔ استجابہ کا جو لفظ ہے عربی زبان کا، قرآن میں کئی مقامات پر استعمال ہوا۔ یہ کسی کی بات کو سننا، اسے قبول کرنا اور پھر اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرنا، ان تینوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ استجیبوا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم سنو، بلکہ استجیبوا کا مطلب ہے کہ تم سنو بھی، اسے تسلیم بھی کرو اور اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے اس کا ثبوت بھی فراہم کرو۔ اللہ فرماتے استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ تمہیں جس کام کی طرف، جس بات کی طرف، جس چیز کی طرف پکارے اور بلائے،
اور رسول جس بات کی طرف، جس کام کی طرف تمہیں دعوت دے تو تمہیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کر کے ایک اعتماد پیدا کیا اور فرمایا کہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں کہ جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو، جس کی بنیاد پر تمہیں زندگی ملے، یعنی جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہاں زندگی سے مراد قطعی طور پر انسان کی عمر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ عمر کا تعین تو اللہ رب العزت نے ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی کر دیا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سال، اتنے مہینے اور اتنا وقت اس دنیا میں گزارے گا، لیکن اللہ اس بندے کو زندہ انسان نہیں کہتا کہ جو محض سانس لے رہا ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مان کر اور اپنے دل سے تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہو۔ جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی بات کو نہیں مانتا، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی بات کو نہیں مانتا، ایسے فرد کے لیے اسی قرآن کی ان آیات سے ذرا پہلے یہ کہا گیا ہے کہ وہ دنیا کے بدترین جانور ہیں۔ اللہ نے انہیں انسان بھی قرار نہیں دیا، بلکہ شر الدواب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ وہ بدترین جانور ہیں جو بہرے، گونگے اور اندھے بن کر اس دنیا میں جیتے ہیں۔ تو انسان کا زندہ ہونا اس کی سانس کی آمد و رفت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کی عقل، اس کے شعور اور اس کے عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ انسان زندہ انسان ہے یا انسان زندہ نہیں ہے۔ تو جو دعوت اللہ کی طرف سے، جو پکار اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ یہ کلیم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمہیں زندگی بخشنے والا پیغام ہے۔ تو جو پیغام زندگی بخشنے والا ہو تو تمہیں اسے قبول کرنا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل رہتا ہے۔ یہاں حائل سے مراد ہے کہ موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور اس کی دل کی کیفیت کے مطابق پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک آدمی حق جاننا چاہتا ہے اور حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کی یہ چاہت اس کے دل کا ارادہ ہے، اس کے دل کی تمنا ہے، اور اس کے اس ارادے اور تمنا کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کی بنا پر اسے حق کا راستہ دکھاتا بھی ہے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص نہ حق جاننا چاہتا ہے، نہ حق پہ چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس سے پھر وہ توفیق چھین لیتا ہے۔ اس سے قطعاً کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہی وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی انسانوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس سے قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں، ان سب کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی کیفیت، اس کی نیت اور ارادہ، یہ اللہ رب العزت کو چونکہ پتہ ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ موقع تو پہلے سے ہی فراہم کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بندے کی ارادے کو، اگر وہ سستی کا شکار ہے یا وہ شک میں مبتلا ہے یا وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ لیکن جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے تیری طرف سے رہنمائی چاہیے، میں حق کی پہچان چاہتا ہوں، میں حق پہ چلنا چاہتا ہوں اور تیری رضا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے اس ارادے کو
اللہ رب العزت جان کر بھانپ کر پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس کے رسول کی بات مانو، اور اس کی بات جو ہے وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے، اس کی کیفیت کے مطابق اسے توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی تم جان لو کہ تم سب کے سب اس کے دربار میں جمع کیے جاؤ گے۔ کوئی بڑا چھوٹا، کوئی کالا گورا، کوئی مشرق مغرب کا رہنے والا، کوئی امیر غریب، ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جسے قیامت کے روز محشر میں یعنی اس میدان میں جمع نہ کیا جائے۔ ہر انسان چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے قانون فطرت کے مطابق قبروں سے نکلے گا اور اللہ رب العزت کے اس عظیم الشان دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور لاکھوں کروڑوں فرشتے انہیں ہانک رہے ہوں گے۔ اور یہ بات اس لیے کہی کہ لوگوں، اگر تم نے میری پہلی بات کہ تم حق کو تلاش کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، یہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر دنیا میں نہ صحیح تو قیامت کے بعد تو پھر میرے پاس ہی آؤ گے، اور پھر تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ سامعین گرامی، اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ کیا واقعی سچا دعویٰ ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ سچا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کو بھگانے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنی عقل، اپنا شعور، انسانی زندگی کے تجربے، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا، جن قوموں نے مانا، ان کا حال پھر اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو میں پورے دعوے کے ساتھ اللہ کی اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کی کوئی ایک بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں انسان کا بھلا اور اس کا فائدہ نہ ہو۔ ایک بات، معمولی سے معمولی اور چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑے سے بڑا حکم، کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں جو انسان کے لیے سراپا فائدہ ہو، جس میں انسان کی زندگی میں سہولت ملے، عزت ملے، صحت ملے، کامیابی ملے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو۔ کسی ایک بات پر آپ غور کر لیں، ایمان کی بات کو دیکھنا شروع کر دیں، نمازوں کی صورتحال اس پر غور کرنا شروع کر دیں، قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا شروع کر دیں، جو گھر بسانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پر غور کرنا شروع کر دیں، جو لباس پہننے کے حوالے سے، پاکیزگی اور صفائی اختیار کرنے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، سونے اور جاگنے کے حوالے سے، کمانے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، یعنی زندگی کا کوئی بھی ایسا کام اور زندگی کی کوئی ایسی بات جس کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور اس میں انسان کا فائدہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ خیر خواہ انسانوں کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہے، وہ اپنی پیدا کردہ اس مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے اس ایمان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ شیطان کی چال کیا ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے اور مسلسل پھنستے چلے جا رہے ہیں؟ وہ آئے دن مختلف طریقوں سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس کے بارے میں کہیں مذاق اڑا دیا جاتا ہے، کہیں اسے ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو کم کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کی مخالفت میں شدید قسم کے
قوانین بنا لیے جاتے ہیں، اور اس میں چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک جو بھی شیطان اور اس کے چیلے کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ہتھیار ان کا انسان کے ذہن میں شک پیدا کرنا ہے، سب سے بڑا ہتھیار۔ اس لیے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو سب سے پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے۔ ہماری غفلت، ہماری لا علمی، ہماری کم علمی یا ہماری غلط فہمی یہ شیطان کے لیے راستہ کھول دیتی ہے کہ وہ شک پیدا کر سکتا ہے، اور کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے میڈیا کے بے شمار پروگرامز، صبح سے لے کر شام تک ہمارے ڈرامے اور فلمیں، صبح سے لے کر شام تک ہمارے لیڈرز، صبح سے لے کر شام تک ہمارے مختلف اداروں میں بننے اور اس پر عمل کیے جانے والے قوانین، یہ سب اس بات کو بڑھا رہے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار ہو سکے تو اچھا ہے۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف ہلکا اشارہ کرنے کے لیے آپ کو، اور کئی بار ہم یہ بات کر چکے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، پاکستان بدامنی اور جان و مال کے حوالے سے ہمیشہ پریشانی کا شکار رہا ہے۔ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جانے والا، قتل، اور یہ سب باتیں ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کئی بار کہ قرآن مجید اس کا علاج یہ بتاتا ہے کہ پہلے تو جو قوانین ہیں ان کا صحیح طور پر جائزہ لے کر اگر کوئی غلط قانون ہے تو اسے درست کیا جائے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ حکم میرے اور آپ کے لیے تو اس اعتبار سے ہے کہ ہم جن افراد کو منتخب کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر ان کا انتخاب ہونا چاہیے۔ لیکن جو کسی بھی طریقے سے قانون ساز اسمبلیوں میں، اداروں میں پہنچ چکے ہیں اور وہ قانون بنا رہے ہیں، تو یہ آیت ان سے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ان سے کہتی ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بننا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی فوری طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ جناب پاکستان کے قانون میں شراب تو حرام ہے، قتل بھی حرام ہے، بدکاری بھی حرام ہے، یہ تو کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن ایسے بیسیوں قوانین موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کا کام ہے، لیکن ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے، تو قرآن مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو، کسی بھی فرد سے گناہ ہو، غلطی ہو، تو اس کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لیا جائے، رسول اللہ کی تعلیم کی روشنی میں لیا جائے، اور پھر حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ جہاں بھی حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی۔ جہاں مخالفت ہوگی تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، قتل ہوں گے، انسانی جان کو نقصان پہنچے گا، مال کو نقصان پہنچے گا، اور انسانی جو معاشرے ہیں وہ بربادی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے ہم سب اس غلطی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں مسلسل۔ بڑی عجیب اذیت محسوس کرتا ہوں کہ اسی ممبر پر اب تو سینکڑوں بار، 10-20 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ ایسے معصوم اور اچھے اور نیک افراد کی شہادت اور ان کی قتل کی خبر بیان کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے قاتل نہ تلاش کیے جائیں گے، نہ ان کو سزا ملے گی۔ گزشتہ 25 برس سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اور صرف میں کیا، جب سے پاکستان بنا ہے، آپ مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو سینکڑوں ایسے افراد عظیم الشان جنہیں شہید کیا گیا، نہ قاتل کا پتہ ہے، اور اگر قاتل کا پتہ لگ بھی گیا
تو کسی کی سزا ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور سنائی نہیں دیتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسے قاتل کو علی الاعلان جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اسی طریقے سے باقی معاملات ہیں۔ تو سامعین گرامی، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو اور اس پر عمل کرو، تو یہ عمل اور ماننا جو ہے یہ ہمارے ایکشن سے پتہ چلتا ہے۔ فرد، ادارے اور حکومتیں تینوں اس گناہ میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہیں، کم یا زیادہ۔ میں ایک فرد ہوں، ممکن ہے میری غلطی چھوٹی ہو، آپ ایک فرد ہیں، ممکن ہے آپ کی غلطی چھوٹی ہو، لیکن جب وہ غلطیاں اداروں میں پہنچتی ہیں، حکومتی سطح پر آتی ہیں، تو وہ بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی غلطیاں مل کر ایک بڑے فتنے کا اور فساد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں یہ والی بات کہی جو میں آپ کے سامنے اب بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اس فتنے سے بچو اور اس سزا سے بچو، اس آزمائش سے بچو کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں ملے گی، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو صرف ظالموں کو نہیں ملے گی۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو ظالم ہے وہ تو ظالم ہے ہی، لیکن ان ظالموں کو ظالم بننے پر اور بنے رہنے پر کس نے آمادہ کیا، کس نے انہیں سہولت فراہم کی؟ اگر عدالتیں اس ظالم کو نہیں پکڑ رہی، اگر تعلیمی اداروں میں اس ظلم کے بارے میں انسانوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، اور اگر عدالتوں کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے ان ظالموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہو، تو جو ظالم ہے وہ تو ظالم ہے ہی، جس نے قتل کیا، جس نے انسانی عزت لوٹی، جس نے مال لوٹا، وہ تو ظالم ہے ہی۔ اور ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ جناب ہم نے کب قتل کیا ہے، میں نے کب کسی کا مال لوٹا ہے، میں نے کب کسی کی عزت کو خراب کیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اور اس سنت کو قرآن میں کئی بار بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اجتماعی انداز میں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے اور ان کا سدباب کرنے کی کوشش نہ کی، تو جان لو کہ پھر یہ سزا صرف ظالموں کو نہیں ملے گی، پھر ان افراد کو بھی اس فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ جو چیزوں کو، غلط باتوں کو دیکھتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک لفظ کم از کم کہہ دیا جائے، اس پر کم از کم یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ بات غلط ہے، خود اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اس کی حمایت نہ کی جائے، اور جہاں کہیں اختیار ہو، طاقت ہو بات کرنے کی یا فیصلہ کرنے کی، وہاں فیصلہ کیا جائے۔ تو جب تک ہم اللہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو اس وقت تک معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم ہونے کے حوالے سے اللہ نے ہمیں کتاب عطا کر دی، رسول بھیج دیے، عقل اور شعور عطا کر دیا، وقت دے دیا، دولت سے نواز دیا، اختیارات عطا کر دیے، صلاحیتیں عطا کر دیں، یہ سب اس کی رحمت کی دلیلیں ہیں، علامتیں ہیں۔ لیکن اب کام ہم نے کرنا ہے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کی سزا بھی سخت ہو جاتی ہے، اور ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے اس کے بارے میں اس کے مخاطب ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے، آپ اپنی ذات کے حوالے سے، اداروں کے ذمہ داران اپنے حوالے سے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے، کیونکہ ظلم کی ہزارہا قسمیں اور صورتیں ہیں، ایک ظلم جو پاکستان میں وہ افراد کی جنہیں اللہ نے مال دولت اور اختیار دے رکھا ہے وہ مسلسل کر رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ اس ظلم کو بڑھا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ادارے دیے، کارخانے اور ملیں دیں،
مختلف قسم کے مقامات پر انہیں عزت سے دولت سے نوازا، وہ غریب پروری کو بالکل اپنے دل سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور ہر روز اس طرح کی خبریں پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں کہ فلاں مل سے اتنے بندے نکال دیے گئے، فلاں کارخانے سے اتنے بندے نکال دیے گئے، فلاں بندے نے 25 سال ایک کارخانے میں کام کیا اور ایک دن میں فیصلہ ہوا کہ چلو تم چھٹی کرو۔ اور یعنی اس طرح کا ظلم، ایک انسان مر گیا تو مر گیا، ظلم ہے یہ بھی، لیکن اس کی جان ختم ہو گئی، اس کا عذاب یا اس کی تکلیف کم ہو گئی۔ آپ ایک پورے بھرے کھاتے پیتے زندگی بسر کرتے ہوئے گھر کو، اس کے سربراہ کو محروم کر دیں روزی سے اور اس کی ملازمت سے اور اس کے کام سے اسے محروم کر دیں، تو اس کی یہ اذیت نہ جانے کب تک چلتی رہے گی، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی، اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی۔ اور یہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کارخانہ اور مل اور مختلف چیزیں لگانے۔ یہ بھی لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بڑھائیں اپنے کاروبار کو، لیکن کم از کم کچھ انسانیت، کچھ انسانوں کے ساتھ مہربانی، کچھ انسانوں کے رزق اور ان کے روزی کا بندوبست جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، اس کا خیال، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بے روزگاری ہم خود پیدا کر رہے ہیں اور اس کے اسباب ہمارے اندر ہی موجود ہیں، ہم ہی نے اس کا جائزہ لینا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ آپ غور کیجئے، جہاں بات کر سکتے ہیں وہاں بات کیجئے، جہاں نصیحت کر سکتے ہیں وہاں نصیحت کیجئے، جہاں کسی کے کام آ سکتے ہیں اس کے کام آئیے، جہاں کسی کی سفارش اچھی کر سکتے ہیں اس کی اچھی سفارش کیجئے، جہاں کسی کو کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں وہ سکھا دیجئے، جہاں کسی کی تھوڑی بہت مالی مدد کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے رہا ہے، اس نیکی کو اختیار کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ جو تاخیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو بدل بھی سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔